السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم من فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ کل سے یہاں پر ایک جماعت اللہ والوں کی آ کر قیام پذیر ہے. ابھی میرے خیال میں ہے. اور یہ کسی بھی بستی کے لیے اور سوسائٹی کے لیے بڑی رحمت اور برکت کی بات ہے. ایک مرتبہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو پیران پیر ہے، پیروں کے پیر ہیں، اور ایسے پیر ہیں کہ جو کتابی عالم نہیں ہیں، مدرسے میں دارالعلوم میں پڑھا نہیں ہے، لیکن دنیا کی چوٹی کے عالم جو ہے ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے تھے، اور اللہ نے ان کے فضل و کرم، اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے ساری دنیا کے اندر دین کو پھیلایا، اور لاکھوں لوگ جو ہے وہ ان کی تعلیمات سے مسلمان ہوئے، اور لاکھوں کروڑوں لوگ آج تک ان کی تعلیمات سے اصلاح پا رہے ہیں. ان کے پاس حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، ملنے کے لیے مصافحہ کیا، سلام کیا. تو حضرت حاجی صاحب نے، ایک عام سا آدمی تھا، تو اس سے پوچھا کہ
تمہاری کبھی کسی اللہ والے سے ملاقات ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں حضرت، میری تو کوئی خاص طور پر میں نے کسی اللہ والے سے ملاقات نہیں کی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا کبھی تم نے کسی بزرگ کو دیکھا، ان سے سلام دعا کی؟ تو اس سے کہا کہ جی ہاں، ایک دفعہ ایک بزرگ آئے ہوئے تھے تو میں نے ان سے مصافحہ کیا تھا۔ فرمایا کہ اس کے اثرات آج تک میں تمہارے چہرے کے اوپر دیکھ رہا ہوں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں اولیاء اللہ کا اور بزرگوں کا۔ اور یہ بھی ایک بات جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو بالکل دنیا سے کٹ جائے، حالانکہ اولیاء اللہ کے جو صفات ہے اور جو ان کا طریقہ ہے، اس میں اولین کام یہی ہوتا ہے کہ دنیا سے اپنے آپ کو سائڈ پہ کرنا، الگ کرنا۔ تو لیکن یہ ضروری نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے کہ اگر کسی نے دنیا سے اپنے آپ کو نہیں کاٹا تو وہ اللہ والا بن نہیں سکتا یا ہے نہیں، یہ شرط نہیں ہے۔ لیکن ہاں، یہ ایک طریقہ ہے اولیاء اللہ کا کہ جو ان کی منازل، روحانی منازل طے کرنے میں آج تک مؤثر ہے۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے اثرات میں آج تک دیکھ رہا ہوں۔ جو بزرگ سے تم نے ایک دفعہ مصافحہ کیا تھا، اس کے اثرات جو ہے وہ آج تک دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے سوسائٹی کی کہ یہاں پر ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑا ہوا ہے اور ہر وقت جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو مطلب میرے کہنے کا یہ تھا، ابھی حافظ صاحب مجھے نظر نہیں آ رہے، ورنہ میں ان سے درخواست کرتا کہ وہ یہاں پہ کچھ بیان کر دیتے۔ لیکن یہ کہ اور کتابی علم اور ہے، یہ یاد رکھیے، کتابی علم اور ہے کہ آپ 10-12 سال کا کورس کریں، دارالعلوم کے اندر پڑھیں اور عالم بن جائیں، یہ بڑی سعادت ہے۔ لیکن ایک علم ہے کہ جو الہامی ہے، یعنی آپ روحانیت کی اس منزل کے اوپر پہنچ جائیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے قلب کے اوپر وہ علم جو ہے وہ جاری کر دیتے ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پیر ہیں، بہت بڑے شیخ ہیں، اور علماء ربانیین کی قبروں کو اللہ تعالیٰ نور سے بھرے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے تاریخ کے اندر، فرمایا کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ایسی شخصیت ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور یہ سلسلہ اگر چلتا رہتا نبوت کا، تو شاید مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ تعالیٰ یہ فیض عطا فرماتا ہے۔ اتنی بڑی ہستی تھی، اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ کتابی عالم بھی تھے اور الہامی علم بھی ان کو تھا، یعنی طریقت اور روحانیت سے بھی وابستہ تھے اور عالم بھی تھے، کتابی عالم، اور بہت بڑے، بہت زبردست عالم تھے۔ اچھا، اس وقت یہ اس طریقت کی طرف، تصوف کی طرف، روحانیت کی طرف آتے نہیں تھے، جو جب انہوں نے کتابیں پڑھی اور دارالعلوم سے ڈگری لی، تو یہ اس طرف ان کا رجحان نہیں تھا، مائنڈ نہیں تھا، آتے نہیں تھے۔
تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ جو تھے پونیا کے اندر تھے. اب آج کل پتہ نہیں پونیا کا نیا نام کیا ہے، لیکن پونیا کے اندر تھے. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ ہے تاریخ اسلام کے اندر بہت بڑی ہستی، ان کا نام ہے شمس تبریز. ایک تو یہ ملتان میں ہے، یہ شمس تبریز دوسرے ہیں، اور وہ شمس تبریز جو مولانا جلال الدین رومی کے شیخ ہے وہ دوسرے تھے، ان کا مزار کہیں اور. تو ان کو الہام ہوا کہ آپ وہاں پر جائیں، پونیا جہاں پر یہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہاں جائیں آپ. وہ یہاں پر آ گئے، حضرت شیخ شمس تبریز یہاں پر آ گئے، اور آنے کے بعد اب وہ تلاش میں ہیں، کیونکہ ان کو یہ الہام ہوا ہے کہ یہاں ایک بندہ ہے اس سے آپ ملیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہے. اب یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہاں کون ایسا آدمی ہے جس کی طرف جو ہے مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے. تو اس زمانے میں ایسے ہی یہ جگہیں ہوتی تھی. تو وہ جو سبزی والوں کا تھڑا ہوتا ہے مارکیٹوں میں، سبزی منڈیوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، تو وہاں پہ جا کے جو تھے لیٹ گئے، آرام کرنے لگے. دوپہر کا ٹائم تھا. اچھا، مولانا جلال الدین رومی کا پروٹوکول جو تھا وہ شاہانہ تھا، ایسا تھا جیسے بادشاہوں کا. پورا لشکر طالب علموں کا 500,000 طلبہ کا ساتھ ساتھ چلتا تھا، اور وہ حدیث کا درس دیتے ہوئے جاتے تھے. یعنی گھر سے اور مدرسے تک جب جاتے تھے تو طلبہ کو راستے میں درس دیتے ہوئے جاتے تھے، اور طلبہ کچھ نہیں، علماء نے لکھا ہے کہ 500,000 کے قریب ہوتے، اتنے زبردست عالم. تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ وہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے. یہاں سے گزرے، سبزی منڈی سے دیکھا تھڑے کے اوپر جو ہے ایک شخص بیٹھا ہوا. تو ان کی آنکھ کھل گئی، حضرت شیخ شمس تبریز کی آنکھ کھل گئی. فقیروں والا لباس، درویشوں والا عام تھے آدمی، کوئی پہچان بھی نہیں سکتا تھا. تو ان کی آنکھ کھل گئی، اور یہ ایک دم جا کے، جیسے ہمارے صدر وزیر اعظم کی گاڑی آ رہی ہو تو کوئی سامنے آ کے کھڑا ہو جائے ایسے ہاتھ کر کے. تو یہ شخص شیخ شمس تبریز جو تھے یہ ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو گئے، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ گئے. اچھا، یہ چونکہ میں نے بتایا بڑے آدمی تھے علمی اعتبار سے، تو غصہ آ گیا ایک دم. حدیث کا درس دے رہے تھے، تو ایک دم غصے میں فرمایا کہ کیا بات ہے، کیوں یہاں پر آئے ہو؟ تو شیخ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فقیر ہوں، فقیر کا ایک سوال ہے اس کا جواب دے کے جائے گا. یہ بچوں کو جو تو پڑھا رہا ہے، میرے بھی ایک سوال ہے، میرے سوال کا جواب دے کے جائے گا. اب کوئی معمولی بات نہیں تھی، ایک بڈھا آدمی جو ہے وہ ایسے آ کے کھڑا ہو جائے اور اتنے بڑے عالم کو روک لے. تو انہوں نے کہا پوچھو کیا سوال پوچھتے ہو. تو انہوں نے سوال پوچھا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ بتاؤ کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ بڑا ہے یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بڑا ہے؟ اب یہ بالکل ایسا سوال کیا کہ یہاں بھی کوئی بول دے تو وہ پٹ جائے گا. تو وہ تو عالم تھے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ. تو اب مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب یہ سوال کیا تو آگ کے انگارے میرے پاؤں کی انگلیوں سے اندر داخل ہوئے اور میرے جسم سے ہوتے ہوئے اور دماغ تک پہنچے، اور میرا غصے کے بارے میں دماغ جو ہے وہ کھولنے لگا، جیسے ہنڈیا کے جو ہے وہ کھولتی ہے. اور انہوں نے حضرت شیخ شمس تبریز سے کہا کہ یہ سوال کوئی کرنے کا ہے، یہ کیا سوال آپ نے کیا؟ ظاہر ہے کہ جو مرتبہ اور مقام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ کسی اور کا ہو نہیں سکتا. تو یہ سوال ہی غلط ہے، آپ نے یہ سوال کیسے کیا ہے، گستاخی کی ہے آپ نے. انہوں نے کہا زیادہ ٹینشن نہیں لو، میرے پاس دلیل ہے اس کی. انہوں نے بولا کیا دلیل ہے؟
انہوں نے کہا دلیل یہ ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ جامع مسجد بغداد کے ممبر کے اوپر آئے خطبہ دینے کے لیے، اور آ کے آپ کے اوپر ایک جلال کی کیفیت طاری ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ اولیائی تحت قبائی لا یعرفہ سوائی، کہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہے دنیا کے اندر وہ سب میری جیب کے اندر ہے، اور جتنی معرفت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ یعنی اب اس میں سب آ گئے، سارے انبیاء بھی آ گئے اور سارے اولیاء بھی آ گئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی معرفت مجھے عطا ہوئی ہے دنیا میں کسی کو نہیں ہوئی، اس کا مطلب انبیاء کو بھی نہیں ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں، اور سارے اولیاء اللہ جو ہے میری جیب میں، یعنی سب مرتبہ جو ہے میرا زیادہ۔ یہ ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں، اور فرمایا کہ اچھا یہ معرفت ہے کیا، یہ پہلے سمجھ لیں تاکہ آپ کو پتہ تو چلے میں بات کیا کہہ رہا ہوں۔ معرفت کہتے ہیں، لکھنا ہے اس کا مطلب ہے پہچان، یعرفون جس سے تعریف بھی آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے پہچاننا۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کنتو کنزن مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، اب خزانہ ہے، اگر زمین میں ہیرے چھپے ہوئے تو کیا ہے، ان ہیروں کو کون قدر کرے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے، بس ایک پتھر کی شکل میں ہیرے جو ہے وہ زمین کے اندر موجود ہے۔ تو جو چیز قیمتی ہے مگر چھپی ہوئی ہے اس کی قدر تو ہو نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، بس میں نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانے، فخلقت الخلق، تو پھر میں نے مخلوقات کو، خلق کو پیدا کیا۔ تو اس کے معنی ہے پہچاننا۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ معرفت، تو معرفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کو جو معرفت عطا کی جاتی ہے تو اس سے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں۔ تو شیخ شمس تبریز دلیل کے طور پہ کہتے ہیں کہ یہ تو کاش سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ما عرفنا کا حق معرفت، میں اللہ کی معرفت کا حق آج تک ادا نہیں کر سکا۔ تو شیخ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص معرفت کا حق ہی ادا نہیں کر سکا وہ خود قبول ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے معرفت کا حق ادا نہیں ہوا تو اس کا مرتبہ بڑا ہے، یا جو کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ معرفت کسی کو ملی نہیں ہے اس کا مرتبہ بڑا ہے۔ اب جواب دو۔ اب مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو غصہ مجھے چڑھا تھا اب ذرا میں آ کے ٹھنڈا ہوا، اور میں نے کہا کہ نہیں، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اور اس نے جو بات کہی ہے وہ ہے، لیکن بس عالم کی یہی پہچان ہے۔ انہوں نے جو دلیل دی اس کا جواب مولانا جلال الدین رومی نے دیا، یہ نہیں کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، دونوں قول سامنے ہیں، اس کا جواب دیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر ایک کو معرفت کا ایک ظرف دیا ہے، برتن، ظرف کہتے ہیں برتن کو، معرفت کا ایک برتن دیا ہے۔ اولیاء اللہ کا جو برتن ہے اس کا سائز الگ ہے، اور جو انبیاء کرام ہیں اور خاص طور پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جو برتن ہے معرفت کا اس کا سائز اور ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بڑا ہے تو ان کا معرفت کے ظرف کا برتن بھی بڑا ہے، اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی چونکہ نبی نہیں ہے تو ان کی معرفت کا ظرف جو ہے برتن میں چھوٹا ہے،
تو فرمایا کہ جب اللہ نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے برتن میں معرفت ڈالی تو وہ جب بھر گیا وہ سمجھے مجھ سے زیادہ تو معرفت کسی کو ملی نہیں. جیسے آپ نے سنا ہوگا وہ کہاوت مشہور ہے، اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا کہ اگر چوہا جو ہے وہ کسی پانی کے ڈرم میں گر جائے تو وہ کہتا ہے کہ بس مجھ سے زیادہ تو کوئی جانتا ہی نہیں اور مجھ سے زیادہ تو سمندر کسی نے دیکھا ہی نہیں، وہ اسی کو سمجھتا. تو جو چھوٹا آدمی ہوتا ہے اس کا ظرف بھی چھوٹا ہوتا ہے. اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا ظرف چونکہ برتن بڑا تھا، لہذا اس میں اللہ تعالیٰ جتنی معرفت ڈالتے ہیں وہ آپ کو خالی نظر آتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے تو معرفت کا حقیقت نہیں، مجھ سے تو معرفت کا حقیقت نہیں. تو فرمایا کہ یہ آپ کی دلیل غلط ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام ہی بڑا ہے چونکہ ان کا ظرف بڑا ہے. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ جب انہوں نے جواب دیا تو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مارے خوشی کے شیخ شمس تبریز نے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سینے سے لگایا اور دبایا، سینے سے سینہ ملا کے لگایا اور ان کو جو دبایا تو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے اندر جتنا علم تھا کچھ نہیں. یعنی ایک اللہ والے نے جب اپنا اثر ڈالا تو اب وہ جو ہے وہ کہتے مجھے ایسا لگا میں تو خالی ہو گیا، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. وہ جتنی دلیلیں دیتے تھے خیر وہ لے کے آ گئے اپنے مدرسے میں، عزت احترام سے بٹھایا. ایک مرتبہ حوض کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حوض کے پاس بیٹھے ہوئے تھے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مطالعہ کر رہے تھے. تو یہ شیخ شمس تبریز آ گئے، آ کے جو تھے وہ برابر پہ بیٹھ گئے. حضرت آپ ادھر آ جائے، بیان فرمائے، بیان فرمایا. تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے برابر میں آ کے بیٹھ گئے شیخ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ. اچھا، وہاں بہت ساری کتابیں رکھی ہوئی تھی، وہ مطالعہ کر رہے تھے. شیخ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب اٹھائی حوض میں ڈال دی. اچھا، اس زمانے میں کتاب ویسے سیاہی سے لکھی جاتی تھی، وہ سیاہی جو ہے وہ پانی سے مٹ جاتی تھی. تو دوسری کتاب اٹھائی وہ پانی میں ڈال دی، تیسری کتاب اٹھائی وہ پانی میں ڈال دی. اچھا، وہ بڑی قیمتی قیمتی کتابیں تھی، ظاہر بات ہے معمولی عالم تو تھے نہیں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ. اب تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو پھر غصہ آ گیا. انہوں نے بولا کہ یہ کیا حرکت کی انہوں نے. تو غصے میں فرمایا کہ حضرت یہ کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے بولا کیا ہوا؟ کہتے میرا اتنا بڑا علم کا سرمایہ اور وہ جو ہے آپ نے ضائع کر دیا، پانی میں حوض میں ڈال دیا. انہوں نے کہا ٹینشن نہیں لو. انہوں نے ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کے جو تھے حوض سے ایک ایک کر کے کتابیں نکالی اور سب کی لکھائی جو ہے اسی طرح محفوظ تھی جس طرح لکھی ہوئی تھی، اور پانی کا ایک قطرہ اس کے اندر کتاب کے اندر موجود ہے. بس مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ سمجھ گئے، کرامت دیکھی سمجھ گئے فوراً، اور فوراً جو ہے الفاظ یہ زبان پر یہ الفاظ جاری ہوئے. فرمایا کہ جملہ اور آنکھوں کتب در نار کن، جملہ اور آنکھوں کتب در نار کن، سینہ را از نور حق گلزار کن. یہ ساری کی ساری کتابیں، یہ جتنا بھی جس کو میں سرمایہ سمجھتا تھا اس کو آگ میں ڈال دو. نار کہتے ہیں فارسی میں آگ کو. جملہ اور آنکھوں کتب در نار کن، سینہ را از نور حق گلزار کن. آج جو کرامت میں نے دیکھی ہے اور جو یہ بزرگ سے میری ملاقات ہوئی، آج تو میرا سینہ جو ہے وہ حق سے گلو گلزار ہو گیا. میں یہ بتا رہا تھا یہ ہے اللہ والوں کی صفات، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان جو ہے وہ اللہ والے آئے ہوئے ہیں اور موجود ہیں.
اور اسی لیے میری خواہش یہ تھی، جب میں آیا تھا میں نے کہا میں حافظ صاحب سے کہوں گا، درخواست کروں گا کہ وہ یہاں پہ جو ہے وہ بیان کروائیں، تو انشاءاللہ حافظ صاحب سے کروائی گئی یہاں پہ بیان۔ تو آج میں جب جمعے کے لیے آنے لگا تو میں نے کوئی تیاری نہیں کی، میں نے بولا میں کیا تیاری کروں، اتنے بڑے اللہ والے موجود ہیں، ان کے سامنے میں کیا لب کشائی کروں، مجھے تو آتا جاتا کچھ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ بس یہ تصوف کی اور طریقت کی یہی ایک دو باتیں جو ہے میں یہاں پر پیش کر دوں گا۔ تو ایک واقعہ تو میں نے یہ پیش کر دیا، قرآن کریم کی ایک آیت میں نے تلاوت کی، سورہ کہف کی۔ یہ قرآن کریم کی مشہور صورت ہے، بس اب اسی کے اندر تقریباً وقت پورا ہو جائے گا۔ مشہور صورت ہے، اور جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد اس کو پڑھنا افضل ہے، بڑا ثواب ہے، اور اس کے بڑے فضائل ہیں جو ظاہر ہے اس وقت میں یا مختصر وقت میں نہیں بیان کر سکتا۔ اس کے اندر ایک آیت ہے، اور پھر اس آیت کا میں پس منظر آپ کو بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا، غالباً بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے یا اس سے پہلے کا۔ مشرکین کی ایک بستی ہے جہاں پر ایک بادشاہ قابض ہے تخت کے اوپر، اور شرک ہو رہا ہے، اور صرف یہی نہیں کہ شرک ہو رہا ہے بلکہ بادشاہ جو ہے وہ سجدہ کرنے پر لوگوں کو مجبور کر رہا ہے کہ سجدہ کرو۔ اب جس کو اللہ بچا لے، آج کل بھی ہمارا دور جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر لوگ جا کر شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ جا کے اس میں شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے شرک کے میں ہر گناہ کو معاف کر دوں۔ تو خیر وہاں پہ یہ ہو رہا ہے، اب لوگ مجبوری میں، یہ تو ہمارے یہاں فلسفہ اور گنجائش موجود ہے نا کہ جان بچانے کے لیے جھوٹ بول دو یا کفر کا اظہار کر دو، تو وہاں پہ لوگ جو ہے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں جان بچانے کے لیے، دل سے تو نہیں مانتے لیکن سجدہ کر کے جان بچا رہے ہیں اپنی، کیا کریں، بادشاہ ایسا آ گیا، سر قلم کر رہا ہے جو سجدہ نہیں کر رہا۔ ایک عورت آئی، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہتا ہے، جس کے دل میں خلوص ہوتا ہے تو پھر اس کو بچاتا ہے۔ ایک عورت آئی، اس کو کہا سجدہ کرو، اس نے کہا نہیں میں تو سجدہ نہیں کرتی، تو خدا تھوڑی ہے، خدا تو وہ ہے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا میں تیرا سر قلم کراتا ہوں، اس نے کہا کرا دو۔ اچھا، ماں کی کمزوری ہوتی ہے اولاد، بچہ، اس کی گود میں تھا بچہ، اس نے کہا یہ ایسے نہیں مانے گی، اس نے اپنے وزیروں سے کہا بچے کو لا دو، وہ بچے کو چھینا اور کہا سجدہ نہیں کرے گی آگ میں ڈال دوں گا اس سے۔ اب مباحدہ ہے، عورتوں کا یہ ایمان ہے۔ آج ہماری بستی کی اور ہماری سوسائٹی کی، ہمارے معاشرے کی خواتین کو اس سے سبق لینا چاہیے، ان کا یہ ایمان ہے۔ ایک عام عورت ہے، کوئی اللہ والی نہیں تھی، وہ اللہ والی بن گئی اپنے تقوی سے، اس نے کہا کہ آگ میں ڈالوں گا، تو اس نے آگ جلوائی، پورا انتظام کیا ایک گراؤنڈ کے اندر، اور وہاں پہ اس بچے کو آگ کے اندر ڈالا۔ اب وہ جو آگ کے اندر ڈالا تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ انگاروں سے کھیل رہا ہے۔ اچھا، بادشاہ جو ہے وہ پریشان، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ جل کیوں نہیں رہا، یہ تو کھیل رہا ہے جیسے کھلونوں سے کھیلتے۔ ایسا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کہیں پر اگر کوئی انگارہ ہو یا کوئی آگ کا شعلہ ہو اور بچہ وہاں پہ کھیل رہا ہو تو اس کی چمک ایسی ہوتی ہے، اور اسی کے برابر میں ہیرا رکھا ہوا ہو تو وہ ہیرے کی طرف نہیں لپکے گا، آگ کا انگارے کی طرف لپکے گا پکڑنے کے لیے، اس لیے کہ
وہ آگ کی چمک سے تو واقف ہے لیکن آگ کی حقیقت سے واقف نہیں ہے، تو اس لیے وہ جو ہے اس کی طرف لپکتا ہے۔ اب وہ بچہ کھلونے کی طرح انگاروں سے کھیل رہا ہے، تو بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے ایسے ہی جو تھا آگ کو مخاطب کیا، کہا کہ گفت ہے آتش منا مانا آتشم، گفت ہے آتش منا مانا آتشم، اندر آتا تو ببینی تبشم، اے آگ تیرا کام تو جلانا ہے، تو جلاتی کیوں نہیں؟ تو آگ جواب دیتی ہے، فرمایا کہ اندر آتا تو ببینی تبشم، جلانا میرا کام ہے لیکن میں جلاتی ہوں اللہ کے حکم سے جلاتی ہوں، اور اگر تجھے یقین نہیں ہے تو تو آگ کے اندر میں تجھے جلا کے دکھاتا ہوں۔ یہ ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو توحید عطا فرماتے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ تو اللہ تعالیٰ آج تک ایسے واقعات جو ہے وہ قوم کے سامنے، معاشرے کے سامنے لا کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے تو آگ اثر نہیں کرے گی۔ یہ مشہور ہے، خیر سید تو میں بھی ہوں، کبھی تجربہ کیا نہیں، لیکن مشہور یہ ہے کہ سید کے ہاتھ کے اوپر اگر انگارہ رکھ دو ہاتھ جلے گا نہیں، لیکن باقی اگر ایمان کے لحاظ سے سید ہے تو باقی آگ اثر نہیں کرے گی۔ یہ تو فیکٹ بات ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، خیر اب وہ پورا واقعہ تو میں بیان نہیں کرتا، لیکن مختصر یہ کہ اصحاب کہف جو تھے انہوں نے آپس میں کچھ دوستوں نے یہ مشورہ کیا کہ بھئی ہم تو ابھی تک جو مذہب ہے اس کے اوپر ہے، حق کے اوپر جو مذہب ہے دین شریعت اس کے اوپر ہم ابھی تک ہے، اور ہم تو اس بادشاہ کو سجدہ نہیں کریں گے۔ تو اب دوسرا نتیجہ کیا ہے؟ دوسرا نتیجہ ہے کہ سر قلم کرواؤ، جان سے جاؤ۔ تو انہوں نے بیٹھ کے یہ آپس میں طے کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ آبادی سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو یہ غالباً 7-8 لوگ تھے، اس وقت تعداد میرے ذہن سے نکل گئی۔ تو یہ سب مل کے رات کے اندھیرے کے اندر اپنے بستی سے نکلے اور نکل کے جا کے یہ غار کے اندر بیٹھ گئے اور وہاں پر اللہ کو یاد کرنے لگے۔ اب وہاں نہ دانا ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، کچھ نہیں ہے، غار ہے، اس کے اندر بیٹھے ہوئے۔ تو وہاں پہ بیٹھ گئے۔ اچھا اب اللہ تعالیٰ کا تو انتظام ہوتا ہے، بہت سارے واقعات ہیں، ٹائم نہیں ہوتا بیان کرنے کا۔ آنکھ لگ گئی، رات کو سوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، اور ایسا سلایا کہ 300 سال تک یہ سوتے رہے۔ اس کے بعد جب 300 سال کے بعد آنکھ کھلی تو اب یہ سمجھ رہے ایسے ہی آدمی، یہ اللہ نے کچھ قدرت کا نظام رکھا ہے کہ جب سو کے اٹھتا ہے تو چاہے وہ 2 دن سو کے اٹھے، اس کو ایسے لگتا ہے جیسے میں رات کو سویا تھا ابھی صبح اٹھا۔ یہ کبھی تجربہ کر لیجیے گا، ایسا ہوتا ہے۔ کبھی وہ یہ نہیں سوچے گا 2-3 دن ہو گئے، اگر کسی کی بہت زیادہ لمبی نیند ہو گئی اور وہ سو گیا تو وہ یہی سمجھے گا رات سویا تو پھر اٹھ گیا ابھی صبح ہوگی۔ تو یہ 300 سال کے بعد اٹھے اور یہ سمجھ رہے کہ آج اگلا دن ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب ان کا حلیہ 300 سال میں آدمی بال نہ کٹوائے تو کتنے بڑے ہو جائیں گے۔ ان کے بال جو ہے وہ لمبے لمبے ہو گئے یا گھٹنوں تک آ گئے، مونچھیں بڑھ گئی، داڑھی بڑھ گئی، اور ان کا حلیہ جو ہے ظاہر ہے وہ ہو گیا پرانا۔ اب یہ جو تھے خیر انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ بھائی جا کے کچھ ناشتہ پانی تو لے آؤ، جا کے کچھ کھا لے پی لے، 24 گھنٹے گزر گئے۔ تو وہ گیا، کچھ سکے وکے تو اپنے ساتھ رکھ کے لائے تھے، وہ گیا جا کے دکان کے اوپر اور وہاں جا کے اسے کہا کہ بھائی حلوہ پوری دے دو، چائے ناشتہ دے دو۔ اس نے چائے ناشتہ دیا، اس کے بعد انہوں نے اس کو سکے دیے۔ اب وہ جو سکے دیے انہوں نے بولا یہ کیا لے کے آیا بھائی، یہ کون سا نوٹ ہے، یہ کون سے سکے؟ اب وہ جو اس سے دیکھا، اس زمانے میں بادشاہوں کی تصویریں ہوتی تھی سکوں کے اوپر، شاید سن وغیرہ بھی ہوتے، تو اس نے جو دیکھا تو 300 سال پرانا سکہ۔ اچھا اب ان کو جو ہے شبہ ہوا
دکاندار کو. اس سے بولا یار یہ کوئی غیر ملکی جاسوس لگتا ہے مجھے, اس کے بعد یہ سکے کہاں سے آئے, یہ اس کا حلیہ کیا ہو رہا ہے, بال اتنے بڑے ہوئے. تو اس نے کیا کرا, خاموشی سے 15 کے اوپر نا فون کر دیا پولیس کو کہ بھائی یہاں کوئی ایسا مشکوک آدمی ہے, یہاں پر آ جائے. ہاں, پولیس آ گئی, پکڑ لیا ان کو اور تھانے میں لے گئے. اور اس زمانے میں جو بھی ہوتا ہوگا نظام, تو وہاں لے جا کے پوچھ گچھ کی, بھائی یہ سکے کہاں سے ہے. انہوں نے بولا بھائی ہم یہیں پہ رہتے ہیں, یہیں کے شہری ہے, ناشتہ لینے آیا تھا, وہ خواہ خواہ تم نے مجھے پکڑ لیا. تو انہوں نے بولا اچھا ٹھیک ہے, ابھی تو رات تھانے میں گزارو اور پھر صبح کو ہم تمہیں پیش کرتے ہیں بادشاہ کے دربار میں. 300 سال گزر گئے, بادشاہ بھی چینج ہو گئے 300 سال میں. اب یہ جو تھے وہاں پر تھانے کے اندر, خیر وہ کسی طرح رات کو موقع ملا, یہ فرار ہو کے تھانے سے بھاگ گیا اور واپس وہاں پہ غار کے اندر آ گیا. اب جب یہ غار کے اندر آیا تو انہوں نے بولا بھائی کہاں ہے ناشتہ واشتہ. انہوں نے بولا بھائی ناشتہ واشتہ کچھ نہیں, وہ تو پولیس مجھے پکڑ کے لے گئی تھی. خیر انہوں نے بولا کہ گزارا کرتے ہیں, کل دیکھیں گے. تو اتنے میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کے اوپر نیند کا غلبہ کر دیا, اور غار کے اوپر جو ہے وہ جب لوگ دیکھنے آئے اور انہوں نے سرسری دیکھا, دور تک ان کو کوئی نظر نہیں آیا, تو پھر وہ جو آدمی تھا جس نے مخبری کی تھی, پھر اس نے وہاں پر ایک بڑا پتھر لگا دیا غار کے منہ کے اوپر, اور وہاں پہ اصحاب کہف کے نام وغیرہ بھی لکھے ہوئے ہیں. تو بہرحال قصہ مختصر یہ, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ابدی نیند سلا دیا. یہ واقعہ پیش آنے کے بعد ابدی. اب یہ لوگ کون ہیں, ان کے صحیح نام تاریخ میں اب آپ ہزاروں سال کے بعد تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ یقینی نام ہے. جو نام بس سنے ہوئے ایک دوسرے سے وہ نقل ہوتے چلے آ رہے, لیکن ایک عام آدمی ہے اور کچھ لوگ ہیں جو اپنا ایمان بچا کے الگ آ کے بیٹھ گئے. میں یہ بتا رہا ہوں, حافظ صاحب نے جو یہ کاوش کی ہے یہ وہی کاوش ہے. یعنی اس پرفتن دور کے اندر, آج کل کے اس معاشرے کے اندر, جبکہ ہر جگہ فتنہ ہی فتنہ ہے, فرمایا کہ ای کے شور اس کے در دور قمر بی بینم, ای کے شور اس کے در دور قمر می بینم, ہما فاق پرد فتنہ و شرمی بینم. ہے چو شفقت نہ برادر برادر دارد, ہے چو الفت نہ پدر راب پسر می بینم. نہ بیٹے کے دل میں اولاد, بیٹے کے دل میں باپ کا احترام ہے, نہ بھائی بھائی کی شکل دیکھنے کو تیار ہے. ایسے دور کے اندر اگر آپ کو ایمان بچانا ہے تو آپ کو اللہ والوں کی طرح ایک کونے میں آ کے بیٹھنا ہوگا. اور جب اللہ والے آپ لوگوں کی تربیت کر دیں گے تو پھر آپ لوگ معاشرے میں جا کر معاشرے کے لوگوں کے ساتھ رہ کر پھر آپ ان کی تربیت کریں گے. یہ ایک سرکل چلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی شان میں پھر آیت نازل فرمائی. بس اسی کا ترجمہ کرتا ہوں. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ. اس کا ایک نتیجہ یہ ہوگا کہ جب لوگ جو ہے, یعنی یہ غار والوں کا ذکر ہو رہا ہے, جب لوگ غار کے اندر جاتے ہیں اس وجہ سے کہ شرک سے بچ جائے اور ان کا ایمان سلامت رہے, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, ینشر لکم ربکم من رحمتی, پھر ہم ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں. وَيُحَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا, اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرتا ہے, ان کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے. یہ دو چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ پھر عطا فرماتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ جو ہمارا خانقاہی نظام ہے, یہ جو اللہ والوں کا نظام ہے, یہ جو تربیت الصالحین کا نظام ہے, یہی نظام آج ہمیں اس فتنے اور فساد کے دور سے جو ہے ہمارے ایمان کو بھی سلامت رکھ سکتا ہے اور ہمیں بھی جو ہے بچا سکتا ہے. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نظام کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ حصہ لیا جائے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما. اللہ تعالیٰ تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما. ایک صاحب نے اپنے والدین کے
مغفرت کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں اور جن جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ سب کے درجات کو بلند فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا